میرے اشرف سمنا کا کرم ہے، مجھ پہ میرے اشرف کا کرم ہے، مجھ پہ میرے اشرف کا کرم ہے۔ معذرات ایسی آتی ہیں جو انسان کے سارے دکھوں کا مداوا کرتی ہیں۔ ایک ایسی ہی رات شہر بغداد میں آئی کہ جس میں ایک متقی اور پرہیزگار انسان سو جاتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک سے ایک نور اتر رہا ہے، ایک نور آتا ہے، دوسرا، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش نور اس کے گھر میں اترے، اور جب آخری نور اتر رہا تھا تو ہٹو بچو کی آواز کے ساتھ استقبال کی تیاریاں ہونے لگیں کہ ہٹ جاؤ، رستہ چھوڑ دو، سید المرسلین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شاہ مدینہ علیہ السلام کی جلوہ گری ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا کون تھا؟ غوث الثقلین کے والد ماجد حضرت ابو صالح۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت پاک سے خواب میں مشرف ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں گرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اتنی کرم نوازیاں، تاجدار مدینہ، آج تو غریب خانہ چمک گیا، میرا نصیب کہ شاہ مدینہ میرے گھر میں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ولدا هو محبوبی و محبوب اللہ و ولیجی و ولی اللہ۔ اے ابو صالح، مبارک ہو تم کو کہ تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے کہ جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے۔ حضرت ابو صالح نے یہ بشارت سننی تھی کہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنے اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں، سرکار دو عالم کی محبتوں کا شکریہ کیسے ادا کریں، اور کس طرح یہ قرض اترے گا کہ کل نبی ان کے گھر میں ہیں، کہ اسی خوشی میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ یوں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں یہ آفتاب ولایت اس کائنات میں چمکا۔ اللہ اکبر، اور آمین آمین، اسم گرامی حضور غوث الثقلین الشیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آمد۔ حضور غوث الثقلین دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھیے کہ سحری کے ٹائم سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ کا دودھ مبارک نہیں پیتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ماں کی گود میں عرفان الہی حاصل تھا۔ دنیا میں ایسے واقعات بہت کم ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، روزے کے لیے 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ یعنی پہلے مسلمان ہو، پھر صاحب عقل ہو، اور پھر وہ سن بلوغ کی حدوں تک چلا جائے تو اس پہ روزہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، تو سن بلوغ ہمارے معاشرے میں تو کم از کم 12 سال کی عمر تک ہوتی ہے لڑکے کی، اور بچی جو ہے وہ تقریباً 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کا شیر مبارک نہ پی کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں، اگرچہ ہم بظاہر سن بلوغ کو تو نہیں پہنچے، لیکن ہم عاقل بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں، کہ پیدا ہوتے ہی ہم اللہ کے احکام کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے حضور غوث الثقلین کے، اللہ اکبر، کہ جتنے بھی میں باتیں کروں وہ آپ کے مقام رفیع سے کم ہی ہوں گی۔ بڑوں نے بڑی بڑی باتیں کی، شاہ نقشبند نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ اب اس کے بعد کہاں گنجائش رہ جاتی ہے بات کرنے کی۔ اور حضرت خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور عاجزانہ طور پہ فرمانے لگے کہ لوگوں، مجھے جو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پتہ کس لیے؟ اب آپ خود اس کو یوں بیان فرماتے ہیں معین کے غلام نام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دریوزہ گر اکرام تو شد۔ اللہ اکبر، وہ اپنا تعارف خود فرماتے ہیں غریب نواز کون ہے، معین کون ہے، کہ معین تو غوث اعظم کے ایک غلام کا نام ہے، اور میں خواجہ اس لیے بنا
کہ میں غوث اعظم کے در کا بھکاری بن گیا۔ اللہ اکبر! اتنے عاجزانہ الفاظ غوث الثقلین کی بارگاہ میں اولیاء کرام کے، تو اب تو کسر رہ ہی نہیں جاتی، اور کہ میرے جیسا کوئی چھوٹا سا انسان اتنی بڑی ہستی کے بارے میں بات کریں۔ آپ کی تعلیم میں سے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ غوث الثقلین خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ ایک مسجد جیسی جگہ ہے، تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر پیچھے دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی کہ چاروں اطراف میں گردنیں جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور مراقبے میں مصروف ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو کچھ نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ اب میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہاں عرفان الہی کا کوئی کلام کیا جائے، تو ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تمہارا کیا حال احوال ہے، تمہارا بھی اچھا مقام لگتا ہے، تو تم کیوں نہیں بات کرتے، تم ہم سے کچھ ایسا کہو کہ ہم سب سنیں۔ غوث الثقلین فرماتے ہیں میں نے اللہ کی حمایت اور نصرت سے وہاں کچھ کلام کرنا شروع کیا، اور میں ان سے بولا، میں نے ان سے یہ پہلی بات کی کہ لوگوں سنو، اللہ کی پہچان کے بعد زندگی میں یہ بات یاد رکھنا کہ زبان سے اور دل سے اللہ کے سوا کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان تو سوال سے رک جائے لیکن تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو، تو یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے۔ یہ غوث اعظم کا کیا مقام و مرتبہ! اللہ اکبر! اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ ہر آن کائنات کے تغیر و تبدل و تصرف میں مصروف رہتا ہے، اور وہ لوگوں کے حال بدلتا رہتا ہے۔ ہر آن ہر لمحے لوگوں کے احوال بدلتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اعلیٰ علیین جیسے مقامات پا چکے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اسفل السافلین میں ہیں، کہ کچھ لوگ اس قدر ترقی پا چکے ہیں کہ ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی طہارت ایسے ہے کہ جیسے آسمان کا سورج ہوتا ہے، یعنی کہ وہ علیین کے مراتب میں ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خطاؤں کی وجہ سے جن کو اللہ نے اسفل السافلین میں پھینکا ہوا ہے، علیین والے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسفل السافلین میں نہ پھینک دے، اور اسفل السافلین والے یہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ہماری حالت یہ نہ ہو، میرے اللہ ہمیں دوبارہ وہی مقام رفیع عطا فرما۔ تو غوث الثقلین کے اس ارشاد مبارک سے ہم نے یہ سیکھا کہ لوگوں اپنے حال سے ڈرتے رہو، اگر نیکی کرتے ہو تو اس لیے ڈرو کہ کہیں تم دوبارہ برائی میں مشغول نہ ہو جاؤ، اور برائی میں رہنے والوں تم اس لیے ڈرو کہ کہیں تمہارا خاتمہ برائی پر نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنا خاص فیض عطا